بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، سلسلہ گفتگو یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انکار کرنے والے لوگوں کو قابل شناعت اور قابل مذمت قرار دیا اور ان کے باطل عقائد کی نفی فرما دی، کلا کہہ کر کہ ہرگز تمہارے یہ عقائد باطلہ درست نہیں، دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، دنیا کے خاتمے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا نام آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے جس کو شریعت میں بعث بعد الموت کہتے ہیں، لہذا تم لوگ اس کی تیاری کرو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جو ایک نئی دنیا آخرت نام کی قائم ہونے والی ہے اس کی آپ لوگ تیاری کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا ہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی اور پھر رات کی قسم کھائی جب وہ جانے والی ہوتی ہے اور صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، جمع اقمار آتی ہے، پہلی دوسری تیسری تاریخ کے چاند کو ہلال بولتے ہیں، اس کی جمع اہلہ آتی ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ اور اس کے بعد چوتھی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کے چاند کو قمر بولتے ہیں جس کی جمع اقمار آتی ہے، اور پھر 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے جو تھالی کی طرح آسمان پر دکھائی دیتا ہے اس کو بدر بولتے ہیں جس کی جمع بدور آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں اسی واسطے نازل کیا کہ ہر تاریخ کے چاند کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ ہے، جیسے ہر چیز کے لیے ہر کیفیت کے ساتھ الگ لفظ عربی زبان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ساری زبانوں کی ماں عربی ہے، ساری زبانیں انگلش ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، یا جناب فرنچ ہو، یا سنسکرت ہو، یا تمل ہو، یا کوئی اور گجراتی زبان ہو، سب نکلی ہیں عربی زبان سے۔ عربی زبان ام الالسنہ کہلاتی ہے، تمام زبانوں کی ماں اور تمام زبانوں کی جڑ، اور حضرت آدم علیہ السلام مسلمانوں عربی زبان ہی بولتے بولتے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور عربی زبان کو ترقی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کہ یہ سب لوگ عربی زبان بولتے تھے۔ حضرت اسماعیل تو ظاہر ہے کہ دادا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے اسماعیل کے ذریعے عربی زبان بلوا کر اشارہ کر دیا کہ اس کی اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، نبی آخر الزماں ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا، لہذا جو زبان دادا کی ہوگی وہی زبان اس بچے کی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ بہرحال یہ تو بات ضمناً آئی۔ پھر اس کے بعد واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، اور پھر صبح کی قسم جبکہ وہ روشن ہو جائے، یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ دوزخ کو، جہنم کو معمولی چیز نہ سمجھو، بلکہ وہ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو متنبع کرنے والی ہے، تمام انسانوں کو ڈرانے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے، اور اس انسان کو خاص طور سے جو آگے بڑھنا چاہے یا جو پیچھے ہٹنا چاہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو آگے بڑھنا چاہے اس کو بھی ڈرانے والی ہے، اور جو پیچھے ہٹنا چاہے اس کو بھی ڈرانے والی ہے۔ جو آگے بڑھنا چاہے یعنی جنت کی جانب پیش قدمی کرنا چاہے تو جہنم اور اس کے عذابوں سے ڈر کر جنت والے کام کرے، اور جو پیچھے ہٹنا چاہے اس کے لیے بھی ڈراوے کی چیز ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار بننا چاہیے وہ جہنم والے کام کر کے پیچھے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دوری ہو جائے۔ تو دونوں کے لیے وہ نذیر ہے، باخبر کرنے والی ہے، ڈرانے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے۔ اور یہ تو باری تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور قوت اور شکتی آپ دنیا کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ معمولی سا زلزلہ انسان برداشت نہیں کر پاتا، چیخ و پکار قائم ہو جاتی ہے، زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو لوگ اذانیں پڑھنے لگتے ہیں، زلزلہ آتا ہے لوگ اذانیں پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمولی سا جھٹکا بھی ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے بڑی چیز ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے عذاب بھی کوئی کانوں کے اوپر جوں رگانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی طرح غافل بنے رہتے ہیں عذاب آنے کے بعد بھی، جیسے پہلے سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اور جو مصداق ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، جن کے دل بند ہو چکے، جن کے دل رحمت الہیہ کا مصداق بننے کے قابل نہیں، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے بل طبع اللہ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، یعنی بالکل ہی غافل بنا دیا، اب ان کے لیے حق قبول کرنے کی کوئی قربت والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ جو آج کے سبق کی آیت کریمہ ہیں وہ یہ بات ارشاد فرمائی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان، ہر سانس لینے والا، کافر ہو یا مسلم، یہودی ہو یا عیسائی، قادیانی ہو یا شیعی، رافضی ہو یا غیر رافضی، بوری فرقے کا ہو یا کسی اور فرقے کا ہو، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کفری اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی لائن پھر جدا گانا الگ جہنم کی طرف ہے، اللہم احفظنا۔ اور اگر توحید کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مورتی نہیں مانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کی، بلکہ خالص ذات اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بے مثال بے نظیر مانا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس جیسی صفت اپنے اندر کوئی رکھنے والا ہے، خالق تو ایک ہے، بس ساری مخلوقات ہیں۔ لیکن فرمایا الا اصحاب الیمین، سب بندھے ہوئے ہیں قید میں اپنے اپنے کرتوتوں کے، جیسے جس نے جو کیا ہے اس کے اندر بندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کر لیا، توبہ کر لی تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں، وہ تو توبہ کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو گیا جیسے کچھ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن دانی طرف والے لوگ بچے ہوئے ہوں گے۔ یہ دانی طرف والے لوگ بول کر کیا مراد ہے؟ دیکھو قرآن میں دو اصطلاحیں ہیں، خوب آپ سمجھ لیں، ایک دانی طرف والے اور ایک بائیں طرف والے۔ کیا کہا میں نے؟ قرآن میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک دانی طرف والے اور ایک بائیں طرف والے۔ دانی طرف والے لوگ
جب قرآن بولتا ہے تو اس سے جنتی لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف والے لوگ قرآن بولتا ہے تو اس سے مراد جہنمی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خوب یاد رکھیے گا۔ اب عربی زبان میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں اصحاب الیمین، عربی زبان میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں، قرآن کی زبان میں اصحاب المیمنہ۔ اب عربی زبان میں بولے مقربون، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو دانی طرف والے مراد جنتی اور بائیں طرف والے مراد جہنمی دوزخی۔ بولتے رہیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ دانی طرف والے لوگ جو ہوں گے یہ آزاد ہوں گے۔ دیکھو جنت آزادی کی جگہ ہے، جنت، اور جہنم قید کی جگہ ہے، جہنم۔ اب جو اپنے آپ کو گناہوں سے باندھ کر لے جائے گا وہ جہنم کی قید کے ساتھ مقید ہوگا، اور جو گناہوں سے آزاد کر کے اللہ کی معصیت سے بچتے ہوئے، کٹتے ہوئے، منقطع ہو کر آزاد رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کا مقام جنت عنایت فرمائے گا۔ اور سچی بات یہ ہے، نیک اعمال کرنے والا، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن پر چلنے والا، تجربہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کا دل خود مفتی بنے گا، بالکل بے چینی سے آزاد رہتا ہے۔ دیکھو جن دنوں میں آپ نیک اعمال کرتے ہیں سکون رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بے چینی نہیں ہوتی۔ اور جہاں آپ سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، عمدن یا سرن، علانیتن یا سرن، کھلے میں، خلوت میں، جلوت میں، چھپ کر یا سب کے سامنے، ایسا ہو جاتا ہے مومن جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو بے چین رہتی ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے، تجربہ ہوگا آپ کو بھی۔ بہت سکون سے رہتا ہے انسان، رات میں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں، محلے میں، مسجد میں، غیر مسجد میں، ہر جگہ۔ تو یہ الا اصحاب الیمین، یہ بالکل قید سے آزاد ہوں گے، کوئی بے چینی نہیں۔ قرآن میں کہا گیا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، بڑا ڈر بھی ان کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا بڑا ڈر؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں ایسے مست رہیں گے انشاءاللہ کہ قیامت کی ہولناکیاں اور بے چینیاں بھی حضور کے صدقے ہمارے آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس وقت کون سی دعا قبول ہو جائے۔ لہذا دانی طرف والے بڑے مزے میں، ایک تو دل میں کوئی بے چینی نہیں، نمبر ایک سکون ہی سکون، سکون ہی سکون، سکینہ ہی سکینہ۔ اور پھر اگلی بات، قرآن کا اگر دوسرا مقام یہاں ملا دیا جائے، دانی طرف والے، تو قرآن کہتا ہے ایک تو ہر طرف سے ان کے لیے آواز آئے گی الا قیلا سلاما سلاما، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ادھر سے، ادھر سے، آگے سے، پیچھے سے کیا آواز آئے گی؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائے گا، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائے گا۔ اور دلیل سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین کے چوتھے رکوع میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، سلام کیا جائے گا، ایسا اللہ جو رب ہے اور ایسا رب جو سراپا رحم کرنے والا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ثابت ہو گیا قرآن کی آیت سے اللہ سلام کرے گا، اشارہ کرے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیونکہ السلام علیکم کا ایک مطلب تو یہ کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو،
اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو. اللہ، چونکہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، ایک نام سلام ہے. الملک القدوس السلام، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. فرشتے تو کریں گے انشاءاللہ ہمیں آپ کو سلام. جو بھئی سلام کے حقدار بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں ہاں کیوں نہیں بننا چاہتے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، جنت کے ہر دروازے سے، اہل ایمان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے. یہ نہیں کہ کوئی خاص دروازہ متعین ہوگا، نا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، من کل باب، ہر دروازے سے. اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. میں تم جو شریعت پر قائم رہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قائم رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر سلام. اور یہ جو سلام کیا جائے گا، دنیا میں تو پہچان ہوتی مسلم غیر مسلم کی. دنیا میں ایمان والا اسلام والا تو کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، پہچان ہوتی ہے مسلم اور غیر مسلم کی. اور قیامت میں کیا؟ بھئی جو جنت میں چلا گیا وہ تو ظاہر ہے کہ ایمان والا ہے، بغیر ایمان کے تو جنت میں کوئی جا نہیں سکتا. اور جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی الگ ہو گیا. سب کو پتا ہے کہ یہ کفر کے اوپر مرا یا گنہگاری کی حالت میں مرا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والے لوگوں، آج جنتیوں کی صفوں میں گڑبڑ ہونے کی کوشش مت کرو. دنیا کی لائنوں میں تو گڑبڑ ہو کر دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیا، پر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. الگ ہو جاؤ، چلو الگ ہو جاؤ. وہاں کیا مطلب ہوگا سلام کرنے کا؟ ریسپیکٹ کس کی؟ ایمان والے کی، عزت افزائی، کہ اللہ کے نزدیک یہ قابل عزت ہیں. کون؟ ایمان والے. اللہ کے نزدیک یہ قابل اعزاز و اکرام ہیں. کون؟ جنت والے. کہ اللہ خود سلام کر رہا ہے، اللہ خود سلام کر رہا ہے. تو وہاں ہوگا اظہار تعظیم، میں یہ بھی قابل عزت، یہ بھی قابل عزت، اور یہ والے بھائی جان بھی قابل عزت، اور یہ والے بھائی جان بھی قابل عزت. یہ ہوگا مطلب وہاں سلام کرنے کا. مسلم غیر مسلم میں فرق ہے. وہاں کیا بھائی جنت میں جو جائے گا اسی کو تو سلام کیا جائے گا. وہاں کافر کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو کوئی مطلب نہیں. جنت میں ہی سلام ہوگا، کیونکہ جہنم تو سلامتی کی جگہ نہیں، دار البوار ہے. وہ کیا ہے؟ دار البوار، ہلاکت کا مقام. بوار کے معنی ہلاکت. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. یہ ہے دار البوار، ہلاکت کا مقام. ایسا مقام کہ اگر کوئی ہلاک ہونا چاہے تو ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن ہلاک ہوگا نہیں. ہلاک بس کسی کو موت نہیں آئے گی. لیکن جہنمی کی نہ زندگی بنے گی اور نہ موت آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيا. لہذا وہاں ہوگا اظہار تعظیم. جتنے بھی جنتی مرد ہو یا جنتی عورتیں ہوں، جنتی مرد بھی جنتی عورتوں کو سلام کریں گے. آپ کہیں گے پردہ، پہلوان صاحب پردہ، جن کو تقوی کا حیضہ ہوتا نا وہاں بھی پردہ ڈھونڈنے کے نا. اب دنیا میں پردہ کروایا جاتا ہے تاکہ آدمی گناہ سے بچا رہے. جنت میں کیسا گناہ؟ یا ہوگا گناہ وہاں پر؟ کوئی گناہ نہیں، لہذا وہاں کوئی پردہ وردہ نہیں ہوگا.
نہ وہاں کوئی برائی کا ارادہ کر سکے گا. سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے. چنانچہ اب آگے بڑھیے. یہ اصحاب یمین جنتی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن میں فرمایا گیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. میں دانی طرف والوں کو کیا پوچھتے ہو یار، بڑے ہی مزے میں ہوں گے. اس مزے کی تفسیر تو کرو، اس مزے کی وضاحت تو کرو، اس کو ایکسپلین تو کرو. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیجئے اس کا ایکسپلین یہ ہے فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. کہاں ہیں یہ آیتیں؟ سورہ واقعہ کے اندر، سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں 27ویں پارے میں. ترجمہ وضاحت فرمایا میں جنتیوں کو کیا پوچھتے ہو، ان کے مزے کیا پوچھتے ہو، ان کے مزے کیا پوچھتے ہو. فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیر کھانے کو ملیں گے. کیا؟ ارے بھائی بیر کھائیں نہیں کھائیں، کھٹ مٹے بیر کھائیں نہیں کھائیں. دیوبند سہارنپور میں بیریاں بہت مشہور، ہمارے امروہہ میں تو محلہ بیریان ہے کہ نہیں ہے؟ کھٹ مٹے بیر. اور وہاں کا تو بیر آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا، جسے دنیا میں ایک بہت بڑا مٹکا. پہلوان صاحب کتنے بیر کھائیں گے وہاں کے؟ ارے یار وہاں تو مٹکے کے برابر ایک بیر ہے، تو کتنے کھائیں گے؟ کئی کو کافی ہو سکتا ہے. اور وہ تو بیر جو ہوگا وہ برکتی والے، برکتی 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 برکتی. اللہ ہم کو نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے. کوئی کانٹا نہیں. ایسی بیری کا بیر کھانے کو ملے گا. ابو بکر کھائیں گے، عمر کھائیں گے، عثمان کھائیں گے، حیدر کرار کھائیں گے، مجدد صاحب کھائیں گے، بزرگان دین کھائیں گے، اولیاء کرام کھائیں گے، اعمال صالحہ کرنے والے کھائیں گے انشاءاللہ. ہم اور آپ کھائیں گے سرکار کے صدقے. تو اپن کے پاس، آپ کے پاس اعمال تو ایسے نہیں، پر اللہ کے فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں پر سرکاری گواہ ہوں گے، کسی اور کے نہیں، اللہ کی طرف سے گواہ ہوں گے کہ حضور جو بول دیں گے اللہ ویسے ہی کر دے گا. کتنا بڑھیا نبی ہے. جو بول دیں گے اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلہ ہوگا. فرما دیں گے کہ یہ ماننے والا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا بھئی یہ ماننے والا تھا. اچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ نہ ماننے والا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا بھئی یہ نہ ماننے والا تھا. جو مصطفیٰ فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا اعتبار فرمائیں گے. کتنا بڑھیا نبی ہے. فی صدر مخضود وطلح منضود، اور تہ بتہ رکھے ہوئے کیلے. دکان پہ دیکھیں کیلے، ابے اس کی پھنی رکھی ہوئی دیکھی، پھنی لٹکی ہوئی ہوتی. پھنی آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیلے کی پھنی 1 درجن 2 درجن والی پھنی کہلاتی. وہ قنون بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، پھنی. وطلح منضود، اور تہ بتہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے کیلے. کیوں جی ایسا ہی ہوتا ہے، برابر برابر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وطلح منضود، تلحن کے معنی کیلا، منضود ترتیب سے رکھے ہوئے، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. اس کے بعد فرمایا وظل ممدود، اور لمبا سایہ، لمبا کہ سورج بھی اس سائے کو ختم نہیں کر سکتا. سورج بھی کوئی ضرورت نہیں چھتری وتری وہاں لگانے کی. وظل ممدود وماء مسکوب، اور ایسا پانی جنت کا جو پرنالوں سے نہر کوثر کے اندر گرے گا. کیسے؟ ابے برسات میں پرنالا چلتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جب زیادہ تیز بارش ہوتی تو منہ بھر کر پرنالا چلتا ہے یا تھوڑا تھوڑا چلتا ہے؟ منہ بھر کر.
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ایسا پانی ان کو ملے گا جو فرشتوں کی طرف سے ان پر اونڈیلا جائے گا۔ آج کل تو پانی کی بہت قدر ہو رہی ہے، لوگ نہا بھی رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، موسم گرما ہے، بڑے شہروں میں جا کے دیکھیں آپ پانی کی کتنی بڑی قلت ہے۔ دلی ولی میں جا کر دیکھیں، اللہ کا شکر ہے امروہہ کے اندر تو ڈھیروں پانی آپ کو نصیب ہے، کھلی ہوئی فضا نصیب ہے، کبوتر خانے تھوڑے ہی بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ تو بڑے شہروں کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جو وہ کبوتر خانوں میں گندی آکسیجن تو ملتی نہیں ان کو، کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے رہتے ہیں، گندی فضا میں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے گھروں میں آپ رہتے ہیں، چھت پر سو جاتے ہیں، سبحان اللہ، بہت آسانی کے ساتھ میٹھا پانی آپ پیتے، کیوں بھائی نعمت ہے خدا کی کہ نہیں؟ تو امروہہ نعمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑی بات ہے، نعمت ہوا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور فرمایا کثیر میوے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں کیلے کا ذکر اور بیر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا، اب یہاں آ گیا سب پھلوں کا ذکر۔ کبھی کوئی آدمی سوچے کہ کیلے کی کیا خصوصیت تھی، بنانا کیلے کی کیا خصوصیت تھی جو ذکر کر دیا؟ اصل میں اہل عرب کے یہاں کیلا تو ہوتا نہیں، عرب والے کیلے کو کھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دعوتوں میں رکھا جاتا ہے، ناشتے میں رکھا جاتا ہے کیلا۔ تو چونکہ وہاں ہوتا نہیں، وہاں تو کھجور ہوتی تھی، تو وہ جیسے ہاتھی کو اہل عرب بہت عجیب و غریب چیز سمجھتے تھے، تبھی تو قرآن میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل موجود ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی، فارسی میں کہتے ہیں ہاتھی کو پیل، عربی میں کہتے ہیں فیل، ایلیفینٹ، وہ آپ کو معلوم ہے، لہذا وہاں کیلے کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت سمجھدار ہے، اللہ بڑھیا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑھیا ہے، بہت، اللہ میاں بہت بڑھیا ہے، جواب نہیں ہے۔ چنانچہ اب آگے سنیے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، کثیر میوے۔ اب ڈرائی فروٹ لے لیجئے آپ، یا ویسے دوسرے فروٹس لے لیجئے، سب ملیں گے وہاں پر۔ تیرے مانگنے کی دیر ہوگی، تیرا مطالبہ جیسا ہوگا، اللہ پاک تیرے منہ میں اس کو عنایت فرما دے گا۔ مانگ تو صحیح، کتنا لے گا؟ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، کہ جی 1 درجن 2 درجن 3 درجن، کئے درجن سے ملیں گے؟ 10 12 کتنے ملیں گے؟ فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ جنتیوں کو کھانے سے روکا جائے گا کہ بھائی 2 کھائیو بھائی۔ جیسے کبھی کبھی ترکاری کم ہوتی ہے نا، تو باپ کہتا تھا بچوں سے ذرا چھوا کے کھائیو بھائی، کہتا نہیں، کہتا ہے بھائی تھوڑی ساری ترکاری ہے، ذرا چھوا کے کھانا، وہاں چھوا کے نہیں، جتنی تیری مرضی ہے کھا لے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، بالکل ختم نہیں ہوگا، 100 کھاؤ گے تو 1000 اور بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے اندر اللہ ہے۔ اچھا، ولا ممنوعہ، اور نہ روکا جائے گا کہ 100 کیلے سامنے رکھیں اور جنتی نے 10 کیلے کھا لیے تو فرشتوں نے ہاتھ پکڑ لیا، اسٹاپ، اب نہیں کھا سکتے، کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہماری طبیعت ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، ایک ڈکار آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ تو فرمائیے کہ نہ کبھی وہ میوے ختم ہوں گے، نہ روکا جائے گا، تو پھر ٹوائلٹ جنت کے اندر؟ حضور مسکرا دیے، حضور ہاں، حضور کا تو مسکرانا بھی ساری مسکراہٹوں کے اوپر ظاہر ہے کہ سب سے افضل ہے۔ حضور جیسی مسکراہٹ تو دنیا میں پائی نہیں جاتی، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہے کہ نہیں ہے؟ حضور جیسا تو کوئی مسکرا ہی نہیں سکتا، تبسم رسول کی تو کوئی مثال موجود نہیں، لہذا مسکرا دیے اور فرمایا 1 ڈکار آئے گی سب ختم، 1 ڈکار آئے گی سب ختم۔ کہاں چلا گیا یہ ڈکار؟ چورن بنے گی کیا؟ کچھ پتہ نہیں، بس 1 ڈکار آئے گی، جشاؤن، عربی میں ڈکار کو جشاؤن بولتے ہیں، 1 ڈکار آئے گی اور سب ختم۔
تو صحابہ بھی ہنس دیے کہ سبحان اللہ، کیسا بڑھیا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر کر رکھا ہے۔ لا مقطوعات ولا ممنوع وفرش مرفوعہ، اور اونچی اونچی مسیریوں پر لگے ہوئے بستر، اونچی اونچی مسیریوں پر لگے ہوئے۔ کوئی جنتی اگر جنت کی زمین پر سونا چاہے گا، لیٹنا چاہے گا تو لیٹ سکتا ہے، سونا چاہے گا تو یہ تو ذرا اچھا نہیں، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں ہاں، کیونکہ دنیا کے اندر تو بھائی تھکن ہوتی، تھکن کے بعد نیند آتی، یہاں تو سونا ضروری 6 گھنٹے 7 گھنٹے، لیکن وہاں کیا مشقت ہے؟ اب کوئی وہاں پلے داری ہوگی، وہاں پر کچھ پلے داری ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی کاروبار کریں گے آپ، یا بدری بدرپور کے ٹرک وہاں پہ بھی آئیں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہاں تو مزے ہی مزے ہیں۔ لہذا جب تھکن نام کی چیز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ختم کر دیا، اور نیند ویسے بھی موت کی بہن ہے، موت آئے گی نہیں جنت میں، لہذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی جہنمیوں کو بھی نیند نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا آپ، چیخیں گے چلائیں گے اللہم احفظنا، اور سو نہیں پائیں گے، سونے سے راحت آتی ہے۔ گاؤ تکیے اونچی اونچی مساریوں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں جو دنیا کے اندر کنوار پتے میں لڑکیاں مر جاتی ہیں ان کو وہاں جنت کی حوروں کا درجہ دے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں پہلوان صاحب؟ ایسے ہی نابالغی کے زمانے میں جو لڑکے مر جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی وہاں جنتی لڑکوں کا مقام عنایت فرما دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہت سے لوگ بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ بھئی اللہ تو ہمیں شادی سے پہلے مت مارنا۔ ارے بھائی مت مارنا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی مرضی ہے، جب چاہے بلا لے۔ کیوں صاحب؟ کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے کسی کا؟ لیکن اگر مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی حور بنا کر رکھے گا، اور انہی حوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اتنی نازک ہوں گی، اتنی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے باریک سی جھلی ہوتی۔ کبھی دیکھا آپ نے انڈا؟ سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہوگا۔ انڈے کے چھلکے کے نیچے جو باریک سی جھلی ہوتی، بڑی نازک ہوتی، وہ اس باریک سی جھلی کی طرح نازک ہوں گی۔ یہ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نرم و نازک بنایا ہوگا، قرآن میں ہے۔ کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی بہت نازک ہوتی، باریک سی ہوتی ہے۔ جو آڑ بنتی ہے انڈے کی رطوبت اور انڈے کے چھلکے کے بیچ میں آڑ ہوتی ہے، وہ دیکھیے چھلکے کے اندر جھلی کے بعد پھر وہ رطوبت، سفید رطوبت ہوتی، اور بھئی اس میں زردی کیسی ہوتی ہے؟ پیلے رنگ کی ہوتی۔ اس کو تو کہتے ہی زردی، اس وجہ سے زرد کہتے ہیں پیلے رنگ کو، وہ ٹکلی جو آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کمال یہ کیا انڈے کے اندر کہ رطوبت سفید رکھ دی اور پیلی ٹکیا اس کے اندر رکھ دی۔ کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا انڈے کے پیدا کرنے میں بھی۔ تو فرمایا کأنہن بیض مکنون، بالکل نرم و نازک۔ اب نرم و نازک دنیا کے اندر یہ جنت میں جانے والا، اعمال صالحہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پر عمل کرنے والا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر چلنے والا، راتوں کو رو دھو کر اپنے مالک کو یاد کرنے والا، اور محنت مشقت کرنے والا، مجاہدات کر کے اپنے
نفس کو کوٹ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا یہاں محنت کر کے گیا ہے، نرم و نازک حوریں اللہ تعالیٰ وہاں عنایت فرمائے گا، کیونکہ محنت اور مشقت کرنے والے کے ہاتھوں تک میں ٹھیٹ پڑ جاتی ہیں۔ کیوں بھائی، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہاں کی کھال جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیٹ پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال ان کو یہ انعام عنایت فرمائے گا اپنے فضل و احسان سے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاءً، فرمایا ہم نے حوروں کو بہت خاص انداز میں پیدا کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ارے بھائی پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاءً، ہم نے ان حوروں کو بہت خاص انداز سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی عورت کی تو بغلوں میں بدبو، پسینے میں بدبو، منہ کے اندر بدبو، مسواک نہ کرے، برش نہ کرے تو منہ کے اندر بدبو، اور اگر کر بھی لے پیٹ خراب ہے تو پیٹ کی خرابی سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ اس کے پیشاب ناپاک، اس کا نمبر 2 ناپاک، اس کی ریح کے اندر بدبو، لیکن وہاں جنت کی جو عورت ہوگی ان تمام بدبوؤں سے پاک و صاف ہوگی، ان تمام بدبوؤں سے پسینہ آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہترین بھینی بھینی ہوا چلے گی، اور جنت میں پہلوان صاحب موسم ایسا ہوگا جیسے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے بعد جو روشنی ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی، دیکھا ہوگا آپ نے، بالکل اس طرح کی روشنی اللہ تبارک و تعالی وہاں پر رکھے گا۔ سورج نام کی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر یہ مضمون مسلمانوں موجود ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو دونوں جگہ الف گرے گا، قواریرہ من فضة، اور جب پہلے قواریرہ پر سانس توڑیں گے تو الف کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میں نے پڑھ کر دکھایا ابھی آپ کو۔ چنانچہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاءً، ہم نے ان عورتوں کو بہت خاص انداز میں پیدا کیا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جیسے مستری صاحب کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ شو پیس جو ہے نا آپ کے لیے خاص طور سے بنایا، بولتے نہیں بولتے دنیا میں، اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا خیال رکھنا بہت نازک پیس ہے یہ۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، لہذا ہم نے ان جنت کی حوروں کو دوشیزائیں بنایا، ہندی میں بولیں گے کماری بنایا، دوشیزائیں بنایا، باکرا بنایا، غیر شادی شدہ بنایا، کیونکہ جنت میں تو شادی اسی سے ہوگی، اسی جنتی کے ساتھ ہوگی جس جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ اس حور کو مقرر کرے گا۔ ابھی جب گئے نہیں تو ہمیں آپ کو کیا پتا، بھائی اتنا ہے دماغ کے اندر کہ اللہ نصیب فرمائے، درخواست کر سکتے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، دوشیزہ، اور دوشیزہ اسی کو کہتے ہیں جو کنواری ہو۔ عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، عُرُبًا أَتْرَابًا، خاص طور سے اٹکھیلیاں کرنے والی ہم جولیاں، وہ حوریں ایسی لگیں گی جیسے بچپن میں لنگوٹیا یار ہوتا نا، اس سے بہت پرانی، جب وہ آ جاتا ہے تو دوسرا آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ تو بہت بڑا قابل اہمیت انسان ہے، بچپن کا کھیلا ہوا ہمارے ساتھ یہ لنگوٹیا یار ہے یہ، ارے بھائی کسی کے لیے دروازہ کھولو نہ کھولو، اس کے لیے تو ضرور کھولو، نہ شکایت ہو جائے گی اس کو کہ اچھا تکبر پیدا ہو گیا کیا منسٹر بننے کے بعد، تکبر پیدا ہو گیا پیسے والا ہونے کے بعد، نہیں بھائی نہیں، اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔
عروباً اتراباً لاصحاب الیمین، اور یہ ہمجولیاں ہوں گی اہل جنت کے واسطے۔ تو خلاصہ کلام لب لباب یہ ہے کہ دانی طرف والے بول کر کون مراد ہیں؟ جنتی جنتی، اور بائیں طرف والے بول کر دوزخی اور جہنمی مراد ہیں۔ اب آخری بات وہ کیا ہے؟ یہ جنتی تو چلے گئے جنت میں، اور جن لوگوں کو جو بدقسمت بیچارے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں چلے گئے۔ انتہائی تنگ جگہ ملے گی جنت میں۔ پہلوان صاحب مارکیٹ بھی ہوگی، خرید و فروخت، خریدو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، لو بھائی سیب لے جاؤ۔ نہیں آ رہی بات سمجھے؟ بس یہ درود شریف ہی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہاں کا سکہ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی سرکار کو بھولا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا نہیں۔ ٹہلنے کی جگہ الگ ہوگی، بھائی اپنے اپنے محل میں سے نکل کر ملاقات کرنا چاہتے ہو، ٹہلنے کی جگہ مارننگ واک نہیں، بس واک، کیونکہ وقت وہاں پر کوئی صبح شام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، کہو بھائی کیسی چل رہی ہے؟ یہ دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں بھائی چل رہی ہے دال روٹی، وہاں نہیں، دال روٹی تو اللہ کی طرف سے۔ دال روٹی کیا جو منہ میں آئے گا تیرے مانگ سکتا ہے۔ دنیا میں تو ذرا چھپانے کے لیے کہہ دیتے بھائی چل رہی دال روٹی، کاروباری راز نہیں دیتے لوگ، اور دینے بھی نہیں چاہیے، بھائی چل رہی ہے دال روٹی، حالانکہ دال کھا کے نہیں آیا، مرغا کھا کے آیا ہے، پر کہتا یہی ہے دال روٹی چل رہی ہے۔ چنانچہ یہ اصحاب یمین اپنی جگہ فٹ ہو گئے۔ یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد دوزخیوں سے پوچھیں گے، دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو، اے دوزخیو، ارے تمہیں کس چیز نے یہاں جہنم میں پہنچا دیا؟ کیا ہوا؟ کیا کرتوت کر کے آئے تھے جس کی بنیاد پر تمہیں پروردگار عالم نے یہاں پہنچا دیا؟ اب آپ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں آ جائے، پر میں جواب پہلے دے رہا ہوں، لیکن سوال کی تقریر تو پہلے کر دوں۔ اور وہ یہ کہ جنتی تو بیٹھے ہی سوال کرنے والے جنت میں، وہ جہنمی جہنم کے اندر۔ کیا ایسا ہوگا کہ چپکے سے کوئی جنتی کسی جہنمی کو بلا لے جنت میں، آ جاؤ یار آ جاؤ؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا، کرنے ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ تو دنیا میں دھوکہ دیا، دنیا میں دھوکہ دیا۔ اب بھائی سادہ ٹکٹ تھا اور بیٹھ گئے ریزرویشن ڈبے کے اندر، آ جاؤ آ جاؤ، کرتے نہیں کرتے لوگ۔ تو یہ تو بیٹھے جنت کے اندر، اور وہ سڑ رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے اللہم احفظنا جہنم کے اندر۔ تو یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، میں کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ اور یہ سوال ہوگا بطور طنز کے، بطور، دنیا میں کبھی کبھی بات چیت میں طنز کیا جاتا نا، یہاں تو حرام ہے، یہاں تو طنز کرنا، ٹونٹنگ جس کو بولتے ہیں، حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ما سلککم فی سقر، تو سوال یہ کہ آپ تو بیٹھے ہیں جنت کے اندر، یا لیٹے ہوئے جیسے بھی ہیں، کروٹ سے لیٹے، سیدھے لیٹے، دانی کروٹ سے لیٹے، بائیں کروٹ سے لیٹے، اور یہ پڑا ہوا ہے جہنم کے اندر، تو کیا جنت اور جہنم دونوں ملی ہوئی ہیں کہ ذرا کھڑکی کھولی اور بات چیت کر لی؟ نہ نہ، الگ الگ بھی پہلوان صاحب کیا ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر جنت سے جہنم واقع ہے، ہزاروں میل کا۔
کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ بھائی ہزاروں میل کیسے؟ توجہ چاہوں گا آپ کی. ہزاروں میل کیسے؟ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 7 آسمانوں 7 زمینوں کے برابر جنت کی چوڑائی بتائی ہے. کتنی؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر جنت کی چوڑائی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. علماء نے لکھا کہ جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی، یہ تو اللہ پاک ہی جانے، ہم نہیں جانتے. یہ مضمون 4 پارے میں بھی اور یہ مضمون 27ویں پارے میں سورہ حدید کے اندر بھی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اب 27واں پر آپ دیکھیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. مضمون ایک ہی ہے، ذرا الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں. 7 آسمانوں کے برابر اور 7 زمینوں کے برابر چوڑائی. تو جب چوڑائی اتنی ہے تو دنیا 1 کلومیٹر ہے یا درمیان میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے؟ بولو بھائی امروہہ سے اگر آپ مکے جانا چاہتے ہیں تو 10-12 کلومیٹر ہے یا ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ ہزاروں کلومیٹر. ہوائی جہاز سے بھی آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو 4.5 گھنٹے لگتے ہیں دلی سے جدے تک، مکے تک نہیں، جدے تک 4.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر. اور جب جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو آگے 75 کلومیٹر اور ہے مکہ مکرمہ. جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے. تو جب چوڑائی کا یہ حال ہے تو لمبائی تو سبحان اللہ. اللہ تعالی جنت کو تو سکیڑ دے گا. کیا کرے گا؟ سکیڑ دے گا. کیونکہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جنت والوں کی تعداد کم ہوگی، جگہ خالی رہ جائے گی. اب جنت مطالبہ کرے گی یہ جگہ میری خالی، یہ جگہ میری خالی، یہ جگہ میری خالی، کوئی اور رہنے کے واسطے کہ نہ. اب جو جانے والے تھے جا چکے، لہذا اللہ تبارک و تعالی جنت کو سکیڑ دے گا، وہ مختصر ہو جائے گی. اور جہنم کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دے گا، یعنی خصوصی حکم دے گا. اللہ کا کوئی قدم نہیں ہے لیکن قدم بول کر حدیث میں خصوصی حکم کے خاموش. ویسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جہنم سے پوچھے گا اری بھر گئی؟ امروہہ کی زبان یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. بھر گئی، وہ کہے گی اور کچھ ہو تو وہ بھی ڈال دو، ابھی نہیں بھری. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، بس اب کوئی اور سامان تیرے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو ایسے خاموش کر دے گا. تو یہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں گے جنتی اور جہنمی. تو کسی باولے نے کہا کہ میاں موبائل سے کام لے لیں گے، موبائل سے کام لے لیں گے. باولا ہے. وہاں یہی تو خصوصیت ہوگی، دنیا سے الگ مسئلہ. ہر چیز ایک تو فاسٹ ہوگی. دنیا میں تو ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی، وہاں فاسٹ. ادھر بٹن دبایا ادھر بات ہوئی. ہزاروں میل کے فاصلے پر وہ جہنمی ہوگا، پر وداؤٹ اینی ٹیلی ویژن، وداؤٹ اینی موبائل، وداؤٹ اینی ٹیلی فون، بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی اور آلے کے، بغیر کسی ٹیلی ویژن کے. ادھر جنتی بولے گا، اللہ تعالی جہنمیوں کو اس کی آواز پہنچا دے گا. کمال کا ہے خدا.
دنیا کے اندر آپ موبائل کے محتاج ہیں. اگر آپ کو امریکہ بات کرنی تو اس کے پاس بھی موبائل سیٹ ہو، آپ کے پاس بھی ہو، تبھی تو بات ہوگی. وہاں کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے؟ کوئی محتاج نہیں ہے. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو ادھر یہ بولے گا، بلکہ قرآن کا تو 23واں پارہ بتاتا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جنتی جیسے ہی اپنی نگاہ کو نیچا کرے گا، کیا کرے گا؟ نیچا کرے گا، ایسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو جہنم کا سارا سین اس کے سامنے آ جائے گا. ٹیلی ویژن نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی سیٹ نہیں، کوئی کیمرہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ذرا نیچے کو منہ کرے گا تو ساری جہنم کے سارے احوال و کوائف سامنے آ جائیں گے. کون آگ میں جل رہا ہے، کون اس وقت چیخ رہا ہے، کون پیپ کھا رہا ہے، کون پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کس کو فرشتے مار رہے ہیں، کس سے دوزخ پکار کر رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بس ایسے نیچے کرے گا، سارا منظر سامنے آ جائے گا، سارا منظر. لیکن یہ سویدھا جہنمیوں کو اپلبدھ نہیں ہوگی. ہندی بول رہا ہوں بھائی حسین. یہ جنتیوں کی خصوصیت ہوگی کہ اگر وہاں کا حال دیکھنا چاہیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ کیوں دکھائے گا اہل جنت کو؟ تاکہ شکریہ میں زبان کھلے کہ اللہ نے میاں وہاں سے بچا کر یہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت کی قدردانی کرے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ سہولت بھی مہیا فرمائے گا. چنانچہ اب یہ سوال جواب ہوں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اب جو جہنمی جواب دیں گے انشاءاللہ اس جواب کا بیان اگلے پیر کو کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.